السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تسبیح پہ بات کریں گے۔ کون سی تسبیح ضروری ہے، کس تسبیح کا انتخاب کر لے، اور موکلات کس تسبیح میں آتی ہے، یا موکلات کون سی تسبیح کو پسند کرتے ہیں، یا موکلات کس تسبیح پہ بیٹھ جاتی ہے، یا موکلات کس تسبیح کے دوست بن جاتے ہیں، انہی موضوع پہ بات کروں گا میں آج اسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تفصیلی بات کروں گا، وہ چاہے جتنی بھی وقت کی یہ ویڈیو بن جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کو جب بھی ہمارے کورس میں آتے ہیں، وہ کسی بھی کورس ہو، شاہین عملیات ہو، تشہیر پر یا ہو، رجت سے حفاظتی کورس ہو، کسی بھی کورس میں آ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس تسبیح کا انتخاب کر لیں، نہ کہ اس کا کر لیں۔ تو ان کی کچھ وجوہات ہیں، وہ سارے کی ساری میں اسی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے وظائف کی دنیا میں شامل ہونا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ بہت اہم ہے، آپ کے پاس یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ نے تسبیحات کون سی کا انتخاب کرنا ہے۔ میرے پاس یہ تسبیح بھی ہے، اس میں ابھی تک کچھ تعداد میں نے پڑھی ہے کسی وجہ سے، کسی مقصد کے لیے۔ ایک تسبیح یہ بھی ہے، اگر میں اس کاؤنٹر کی بات کر لوں، اس کو ہم کاؤنٹر کہتے ہیں یا چینہ تسبیح کہتے ہیں، اور اس تسبیح کو لکڑی والی تسبیح کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تسبیح جو ہے یہ کسی خوشبودار لکڑی کی بنی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا وہ لکڑی کون سی ہے، غالباً اوت ہو گئی یا بخور ہو گئی، کوئی ہے، لیکن یہ خوشبودار ہے، خوشبو دیتی ہے، اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ پرانی ہے۔ اور ایک یہ ہے، اب اگر میں ان دونوں کی بات کر لوں کہ یہ کتنی پرانی ہے اور یہ کتنی پرانی ہے، تو اگر اس کی بات کر لوں، میں اندازاً کہہ سکتا ہوں، 100% درست نہیں کہہ سکتا، اندازاً بات کر سکتا ہوں کہ یہ 16 کی ہوگی یا 17 کی ہوگی یا 18 کی ہوگی، غالباً چلو 18 لگا لیتے ہیں، کیونکہ ایک عرصے میں غالباً مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن اندازاً کہہ سکتا ہوں کہ 18 ہو سکتی ہے یا 17 ہو سکتی ہے، کہ والدہ نے عمرے سے لے کر آئی تھی، پھر اس کو بھی میں نے ایک وقت رکھا تھا، خوشبو صرف سونگھتا تھا، بعد میں میری اس کی عادت تھی تسبیح کرنے کی، تو میں یہ استعمال کرتا تھا، اس کو نہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے مجھے اپنی طرف، جب میں اس کی خوشبو کو سونگھتا تھا تو اپنی طرف اس نے مجھے کھینچنا شروع کیا، اور پھر میں نے اس کو استعمال کیا۔ آج 2023 ہے، اگر 18 کی بھی بات کر لوں تو 18، 19، 20، 21، 22، 23، 6 سال ہو گئے مسلسل کہ الحمدللہ میں اسی پہ تسبیحات کرتا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے پاس یہ نارمل تسبیح یعنی اپنی معمولات والی تسبیح ہے، اس کے علاوہ ایک 1000 والی، ایک 500 والی تسبیح بھی اسی کی ہیں، کیونکہ کچھ تعداد اس کی ہیں، اور ایک یہ ہے۔ ان تمام کو رکھنے کا مطلب یا فوائد کیا ہے؟ اب نارمل معمولات جو میرے روزانہ کے معمولات ہوتی ہیں اسی تسبیح پہ ہوتی ہیں۔ اب ایسے اعمال جس کو میں 1.25 کی نشست میں بغیر چلہ کے کرتا ہوں، یعنی کچھ چیزیں ہیں جس طرح سرما ہے، باطنی آنکھ کا سرما، تو اس کے لیے جو پڑھائی ہوتی ہے بغیر چلے کی بھی کر سکتی ہو، یا 22 یا نور کی 1.25 کی نشست 1 یا 2 دن یا 3 دن میں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، تو پھر میں ان کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہوں، نہ کہ 1000 یا 500 والی تسبیح کا۔ اس کا انتخاب اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے گننے میں آسانی ہو اور میری تعداد جلد سے جلد پوری ہو جائے۔ پھر آتی ہیں 1000 یا 500 والی، تو اس 1000 یا 500 والی پہ میں وہ اعمال کرتا ہوں جس طرح اگر کسی نے، یعنی جو میرے سورہ کافرون کا ایک حفاظتی کورس کا عمل ہے، یا بعض دفعہ ہمیں کسی چیز کے لیے پانی دم کرنا پڑتا ہے اور اس کی تعداد 1000 ہو، تو پھر 1000 یا 500 والا، ان دونوں میں سے جو میرے پاس جلدی میسر ہو، یا اگر میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور میں کہوں کہ کچھ ابھی کچھ بعد میں، تو میں پھر 500 والے کا انتخاب کروں گا، یا اگر مجھے پتہ چلے کہ ہاں میرے پاس ابھی ٹائم ہے، 2-3 گھنٹے ہے، تو میں 1000 والے کا انتخاب کر لیتا ہوں، لیکن تسبیح ایک ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ 2 جگہوں میں اگر رہائش ہے تو اپنے گھر میں میرے پاس علیحدہ ہوتی ہیں اور دوسری جگہ پہ علیحدہ ہوتی ہیں، یہ بھی ہے۔ میں ابھی وہ تسبیح نہیں سامنے رکھا، ورنہ وہ بھی دکھا دیتا کہ یہ تسبیحات ہوتی ہیں۔ عموماً جو آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے، کھجور کی 500 کی بآسانی مل جاتی ہیں، ہر علاقے میں اب 500 کی تسبیح بآسانی مل جاتی ہے کھجور والی۔ اس کی مجھے نہیں پتہ کہ یہ کون سی ہے، ورنہ میں بتا دیتا کہ یہ کون سی خوشبو ہے، یعنی کون سی لکڑی کی بنی ہے، غالباً یا اوت ہوگی یا بخور ہوگی، میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے اس کو کبھی جانچا نہیں۔ تو اب ایسے معمولات کے لیے کہ آپ کی تعداد یا 500 ہو یا 1000 ہو، تو پھر آپ 500 والے کو بھی رکھ سکتی ہیں۔ ان تسبیحات میں سے 100 والے میں سے ایک اور تسبیح بھی آتی ہے، میرے پاس وہ میسر نہیں، بس میں صرف اپنی تسبیح، مجھے نہیں لگتا پتہ تھا کہ میں ان طرف بھی باتیں کر لوں گا۔ ان میں سے ایک اور تسبیح بھی ہے جس میں یہاں پہ لکھائی ہوتی ہے پورا، یعنی اس کے ساتھ اضافی ایک اور چیز آتی ہے، اور اس کی سے ہم
آگے گنتی کرواتے ہیں، لیکن میں ابھی اس کو بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح بات کر لوں گا تو نہیں لے کر آیا، بس صرف اس میں موکلات کی میرے ذہن تھی کہ میں صرف موکلات پہ بات کروں گا، تو میں نے یہ تصویر دکھا دی، ورنہ وہ بھی یا آپ لوگ 500 یا 1000 کی کم از کم آپ کے پاس 3 تسبیحات ہونی چاہیے، بلکہ 4۔ ایک یہ ایسے اعمال کے لیے کہ آپ کو جلدی پوری کرنی ہے، ایک یہ جو آپ کے صحیح چلوں میں کام آئے گی، ہاں یہ بھی ہے جس طرح ہمارے آیت الکرسی والی چلہ ہے 1100 کی تعداد میں ہے، تو پھر اس میں ان کا استعمال کر لے تو بہتر ہوگا، نہ کہ 1100 والی کی۔ اب ہے اس میں ذات کا عمل، اس کی تعداد ہم بعض دفعہ 21,000 دیتے ہیں، بعض دفعہ 11,000 دیتے ہیں، تو پھر اگر اس کی بجائے آپ لوگ اس بڑے کا استعمال کر لے تو تب بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ 100 والی ہے اور اس کے متبادل آپ لوگ پھر کیا کریں کہ ماچس کا انتخاب کر لے اور تیلیوں کو رکھ لے، کیونکہ ہمیں تو ایک تسبیح بنانی ہے نہ کہ زیادہ بنانی ہے، تو پھر صرف ایک، کیونکہ یہ اب 6 سال پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا، لیکن اس کو میں پڑھ رہا ہوں تو زیادہ تر چلے میرے اس پہ ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ چلے کے لیے صرف ایک تسبیح کا انتخاب کر لے، پھر علیحدہ اگر آپ نے بعد میں پڑھ لی ہیں تو پھر اور لے سکتے ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے بعد میں ایک بات کہوں گا کہ آپ کے پاس کتنی تسبیحات ہونی چاہیے، یعنی اس تمام باتوں کی ایک ہی بات کہ آپ کے پاس کتنی تسبیحات ہونی چاہیے، تو میں کہوں گا 4 تسبیحات ہونی چاہیے، 4 تسبیح ہونی چاہیے، ایک یہ، ایک 100 والی، ایک 500 والی، ایک 1000 والی۔ اب کون سے پہ ہم نے تسبیح کرنی ہے اپنی معمولات زندگی کو اگر لینا ہے تو کون سے پہ کرنی ہے؟ صرف اور صرف 100 والے پہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، 1000 والی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، 500 والی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ کاؤنٹر بھی۔ لیکن جو چلے ہیں، جو وظائف ہے، جو معمولات ہے، جو تسبیحات ہیں، آپ اپنی مائنڈ کو بنا کے، اپنی کیلکولیشن کو بنا کے صرف اس 100 والے پہ تسبیح کر لے، اعمال کر لے، نہ کہ 500 نہ کہ 1000 پہ، وہ بعد میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ میرے پاس جس طرح سورہ کافرون کے لیے 1000 ایک مرتبہ پڑھے تو میں اس تسبیح کا انتخاب کر لوں، یا اگر ٹائم تھوڑا ہے تو میں ان 500 کا انتخاب کرتا ہوں بعد میں، لیکن وہ بھی میں اپنی سوچ سمجھ کی، کیونکہ میں نے اس کو بنایا ایسے ہے، ترتیب دیا ہے تو ہے، ورنہ اسی پہ کیونکہ آپ اس پہ مسلسل کچھ چلے کر لیتے ہو، 2 3 4 5 چلے، آپ کو آئندہ آنے والے وقتوں میں وظائف میں بہت آسانی ہو جاتی ہیں، آپ کو آئندہ آنے والے وقت میں وظائف میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات، صرف یہ لکڑی کی ہیں، اس میں آپ کو پتھر کی بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر پتھر ہو جو واقعی قیمتی پتھر ہو تو اس کی بھی آپ لے سکتے، اس کی تاثیر اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی خیر یہ تو دوسری لکڑی ہے، خوشبو والی ہے، لیکن اگر عام لکڑی ہو تو عام لکڑی میں اور عام پتھر میں فرق ہوتا ہے، لیکن اگر پتھر قیمتی پتھر ہے تو اس کی تاثیر میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہاں ایک بات یہاں پر بھی ڈاؤٹ دینے والی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ جو عمل آپ کر رہے ہو ان کے اور پتھر کے مزاج آپس میں اگر ٹکراتے ہو تو پھر فساد ہو سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کر رہے ہو سورہ یاسین کی، سورہ مزمل کی پڑھائی، چلو سورہ فاتحہ کی پڑھائی کر رہے ہو جو کہ ٹھنڈی پڑھائی ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کے پاس جو پتھر ہے وہ ہے آتشی پتھر، گرم پتھر۔ مجھے تو پتھروں کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، لیکن چلو ایک پتھر ہے جو بہت گرم ہے، جس کی تپش، جس کے اندر گرمائش ہے، اور آپ پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ، تو پھر اس میں ٹکراؤ ہوگا، آپ کو پڑھنے میں بہت دقت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک عارضی بات تھی، ضمنی بات تھی، جو باتیں سامنے آتی ہے میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ میں نے ان پہ اتنے زیادہ تجربات نہیں کی، بس صرف ایک تسبیح کو استعمال میں لا رہا ہوں۔ اس سے پھر تمام باتوں سے بہتر ہے کہ ایک لکڑی والی عام تسبیح لے لی، جو کہیں بھی چل جائے گی، ٹھنڈک میں بھی چل جائے گی، گرمائش میں بھی چل جائے گی، اس کو جو روپ دے گو، جو رنگ دو گے، وہی رنگ میں یہ ڈل جائے گی۔ تو اس میں یہ ہے، تو پتھر والی تسبیح کا بھی انتخاب اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو زیادہ نالج ہے، آپ سمجھتے ہو، کیونکہ میں نے پتھر والے کو بعض دفعہ ایسا دیکھا کہ وہ اصل میں پتھر نہیں ہوتا بلکہ پلاسٹک ہوتے ہیں، اس کو پالش ایسے کرتے ہیں، ان کو رنگ روغن ایسے دیتے ہیں کہ وہ پتھر کی لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کے کچھ پہچان ہوتے ہیں، وہ پہچان نہ آپ کو آتے ہیں نہ مجھے آتے ہیں، تو پھر مسئلے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ ہوتی ہے ایک پلاسٹک، اور وہ پلاسٹک پتہ نہیں کون سی پلاسٹک ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، میں اس کو بیان یہاں کرنا ہی نہیں چاہتا کہ پلاسٹک کہاں سے آ کے پھر آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح کی شکل میں دیتے ہیں۔ لکڑی ہوتی ہے، اس کو آپ جتنا بھی گندا کر لیں، جتنا بھی ناپاک کر لیں، جو بھی کر لیں، لکڑی ہی ہوتی ہے، اس کو ایک دفعہ دھونے سے وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کوئی چیز کپڑے ہوتے ہیں، ناپاک ہو جائے، گندے ہو جائے،
پانی دھونے سے وہ صاف ہو جاتی ہے. لیکن پلاسٹک ایسا ہے کہ پلاسٹک ہوتا ہے، وہ ایک گلنے کے بعد ہی ایک شیپ لیتا ہے جس کی پاکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لینا. تو سب سے آسان معمولات، کیونکہ یہ تسبیحات اب میرے سامنے اور بہت سارے تسبیحات آ رہی ہے کہ فلا تسبیح بھی ہے، پلا بھی ہے، تو سب سے آسان کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو جائے، ایک عام سی لکڑی والی تسبیح لے لے، آپ کو کوئی بھی مل جائے، پھر اس پہ تسبیحات کر لیں. میں نے جو بات کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تسبیح آپ کہو گے کہ بھئی میرا پڑھائی کو دل نہیں کر رہا، مجھے پریشانی ہے، تو صرف اس کو ایسے ہاتھ میں ہی پکڑ لو، ایسے ہی ہاتھ میں پکڑ لو. بعض دفعہ تو میں نے ایک وقت میرے اوپر ایسا بھی گزرا تھا، میں نے جج کیا تھا، نوٹ کیا تھا کہ تسبیح اگر میں گلے میں نہ ڈالتا تو مجھے بےچینی ہوتی، مجھے ایک عجیب سی کشمکش ہوتی تھی. اور میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ تسبیح کو جاندار کیسے کریں. تسبیح کو جاندار کیسے کرے کہ پڑھائی کے دوران، چلے کے دوران، بعض دفعہ جب چلے کرتے ہیں تو دن کو بندہ کہتے کہ میں اس تسبیح کو اپنے گلے میں ڈال لوں. وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، اگر گلے میں اپنا ہی ڈالتے تو بندے کہتے کہ بس میں کچھ گم ہو چکا ہے، مجھے کچھ عجیب فیل ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہے، اس طرح ہو جاتا ہے. سب سے آسان 100 والی تسبیح لے لے. سب سے آسان جو ہے طریقہ ہے 100 کی تسبیح لے لے، یعنی اس میں 100 دانے ہیں، اور پھر اسی پہ اپنے معمولات زندگی کی چلی کر لے. بعد میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اسی تسبیح کو ہٹا کے کوئی بھی آپ پڑھائی کرنا شروع کر لے، کچھ بھی کرنا شروع کر لے، تو اس کا رزلٹ آپ کو ایسا ملے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. کیونکہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے پھر مسلط موکلات جو ان عمل کے ہوتے ہیں، پیرے دار ہوتے ہیں فرشتے. اور بعد میں آپ جو بھی تسبیح کر لیتے ہو، پھر اسی تسبیح کے موکلات کو، وہی موکلات جو آپ کے تسبیح کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کے موکل ہو، یہ اس چیز کی پڑھائی کر رہا ہے، اس کے پاس یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، میسر ہے، لہٰذا جا کے آپ ان کی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اس کو پورا کر کے لا دیں. پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے. میں وضاحت بات یہاں پہ رکتا ہوں، اتراتا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ بہت ایسے پوائنٹ ہے جو کہ نقصان دے سکتا ہے بعد میں، تو میں اس سے اتراتا ہوں، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسی تسبیح آپ کے پاس ہے جو کئی سالوں سے ہے، یا آپ کی معمولات میں ہے، آپ کے چلوں میں ہے، یعنی چلے آپ کرتے ہو اس پہ، پھر آپ کوئی نیا عمل کر رہے ہو. جس طرح میں بعض دفعہ محبت کے اعمال بتاتا ہوں، بعض دفعہ تسخیر کے اعمال بتاتا ہوں، بعض دفعہ تشخیص کے اعمال بتاتا ہوں، تو پھر ایک عمل ایسا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی چلہ وغیرہ بھی نہیں کیا. اور اس بات کو میں پہلے بھی کئی بار دہرا چکا ہوں کہ ایک چیز کے موکلات کو پالے، پھر وہ موکلات اور موکلات کو بلاتا رہے گا. یا اس طرح ہوتا ہے کہ موکلات تو آ جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو چیز آپ کے پاس ہے وہ پھر ان سے کمپرومائز کر کے ان کو اس کا کام دے کے پھر چلا جاتے ہیں. اور جو آپ کے پاس ہوتے ہیں یا جو آپ سے بات چیت کرتے ہیں، پھر وہی آپ کو آگاہی کر لیتا ہے کہ یہ آپ کا کام ہو جائے گا، یا ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے، یا ہم وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے تمام باتوں کا جو نچوڑ ہے کہ آپ کے پاس یہ تسبیح ہونا، 101 والی تسبیح یا ایک تسبیح ہونا ضروری ہے. 100 والی یہ تسبیح بہت کم استعمال لا سکتی ہے، ضرورت کے تحت میں بھی اس کو استعمال کر رہا ہوں، 1000 والوں کو بھی کر رہا ہوں، 500 کو بھی کر رہا ہوں، تو یہ بہت کم استعمال آتی ہیں. لیکن آپ کے پاس جو ہونی چاہیے یہ تسبیح بہت ضرور ہونی چاہیے. ہاں، اس کے داغے گس جاتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھ لینا. اب اس کے داغا گس چکا تھا، یہ ٹوٹ چکا تھا، تو میں نے اس میں کوئی اور چیز لگا دی، اس میں سے ایک دانہ گم ہو چکا تھا، تو میں نے اس کے اندر ایک اور دانہ لگا دیا ہے، یہ دانہ لگا دیا ہے، اس کے داغے تبدیل کر دیے ہیں. تو یہ خود رکھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، داغے تبدیل کر سکتے ہو. اس میں آپ سے کوئی، جس طرح ان میں سے اب یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، یہ دیکھ یہ ٹوٹ گئی ہے، یہاں پہ اور بہت سارے ان کے تسبیحات دانے ٹوٹ چکے ہیں، یہ دیکھو یہ ٹوٹ چکے ہیں، تو اسے ٹوٹتے رہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کو تعداد کو پورا کر سکتے ہو. لیکن پھر تسبیح ایسے ہی ہوگی، آپس میں جڑتی رہے گی تو تاثیر آتا رہے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.